اول حمد ثنا الہی و مالک ہر ہردہ، حسدہ نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کی مقدس آتیں، رحمت رمضان ٹرانسمیشن 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ اور رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، پورا سال گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ میں گناہ کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس مہینے سے نوازا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تمام کسر جو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب نامہ اعمال جب لکھا جائے گا یا رکھا جائے گا، تو جب انسان کے گناہ ہوں گے اس کے اوپر جب روزے کو رکھا جائے گا تو روزہ جو ہے وہ تمام تر چیزوں پہ بھاری آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، انتہائی رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے مہینے سے مستفید فرمایا، اور یقیناً آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اسی رب تعالیٰ کے نام سے جس کے قبضے میں دو جہان ہیں، جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اس بابرکت ذات کے نام سے جو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اس پاک ہستی کے نام سے جو ہمارے دلوں کے راز جانتے ہوئے بھی ان کی سرکشی نہیں کرتا۔ اور آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے گلفام نے، بڑے پیارے ثنا خان ہیں، ثنا خان مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اسی طرح ہی اپنی تمام عمر جو ہے وہ محمد کی ثنا خوانی کرتے رہیں۔ اور آج ہمیں ایک اور ہمارے دوست نے جوائن کیا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے مدی بہاؤالدین سے، اور یہ بھی محمد کے ثنا خان ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جس پر رب تعالیٰ کی ذات کا خاص کرم ہوتا ہے، جس پہ میرے رسول کی نظر ہوتی ہے، اسی کو ہی ثنا خوانی کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ مجھے بڑا پیارا سا فقرہ یاد آیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو بڑی ہمارے پاس جو ہے وہ اس محمد کے ثنا خوانوں کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اور گلفام سے میں ملتمس ہوں کہ گلفام چند ایک اشعار جو ہے وہ پیش کیجئے گا نعت کے۔ اور آج ہم طاہر سے بھی سنیں گے کیونکہ طاہر نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا، طاہر سے بھی ہم سنیں گے، لیکن پہلے گلفام سے سنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھیں سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھیں
نیتیں بھی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ بس وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بے شک وہی رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہی خدا ہے جو پہاڑوں میں سے برف کو پگھلا کے پانی کے جھرنے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ وہی جھرنے دریا اور نالوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور وہی پانی جب مٹی پہ پڑتا ہے تو مٹی کی کوکھ سے اناج اگتا ہے۔ یقیناً وہی خدا ہے جو اس طرح کی کرامات کر سکتا ہے۔ اب میں طاہر سے ملتمس ہوں کہ طاہر ہمیں جو ہے وہ نعت رسول مقبول کے چند ایک اشعار سنائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں وہ ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں میرے آقا کرنا۔ اب تو میرا بھی ہے حق، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، بہت خوب۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان آقا ہے، تیری شان سونیا ہے، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان آقا ہے، تیری شان سونیا ہے، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے
والے آقا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت آواز میں جو ہے طاہر نے حاضری جو ہے وہ لگوائی ہے اور بالکل پروگرام کا وقت بھی قریب ہے, افطار کا وقت بھی قریب ہے. بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ روزہ افطار ہو چکا ہے اور باقی لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. اور ابھی ہمارے پاس پروگرام کا کچھ وقت ہے, ان لوگوں سے باتیں بھی ہم کریں گے, تھوڑی بہت کچھ مزید کلام بھی سنیں گے. گلفام مجھے کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کوئی نعت کے چند اشعار سنائیں, پھر مزید کچھ باتیں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے, جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے, جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے, تے عرشاں نو رب نے سجایا نہ ہوندا, تے عرشاں نو رب نے سجایا نہ ہوندا. جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو, کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو, کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا, جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا, جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں, نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں, نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں. جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندا, جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندا, جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. جے رب نے نبی نو
بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بالکل زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. اور رب تعالیٰ کی ذات نے بھی اپنے محبوب کی خاطر یہ ساری رونقیں سجائی ہیں. دراصل حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ساتوں آسماں، یہ زمین کی رونقیں، رعنائیاں، پھولوں کی خوشبو، تتلیوں کے رنگ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین آپ کے اور میرے آقا کے لیے ہی یہ تمام رنگ اور محفلیں سجائی گئی ہیں. اور اب کیا خوبصورت باتیں ہیں کہ جہاں پر جبرائیل کے پر جل جاتے ہیں اور جب میرے اور آپ کے آقا وہاں پہ جاتے ہیں تو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پکارتی ہے کہ آؤ اپنے نالین کے ساتھ ہی آ جاؤ، جوتیوں کے ساتھ ہی آ جاؤ. تو اس ہستی کا جو ہے وہ آپ مقام دیکھیے کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے. اور خوبصورتی کی بات کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ کاٹ لی جنہوں نے انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر، کاٹ لی جنہوں نے انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر، مار لیتی دل پہ چھریاں میرے نبی کو دیکھ کر. سبحان اللہ. اور بڑی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ ان کا قد نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا، درمیانہ قد تھا. لیکن جب وہ کسی قداور شخص کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تو اس شخص کا قد جو ہے وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا اور میرے نبی کے جو ہے وہ برابر آ جاتا. بھئی وہ جو ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے قد سے جو ہے وہ بڑا کسی کا قد ہوتا. اور بڑے معجزات ہیں، میں کیا کس معجزے کا ذکر کروں، کس بات کا ذکر کروں، کس بات کو جو ہے وہ میں اپنے آقا کے ساتھ ملاؤں. اور شاید آپ نے کہیں پہ پڑھا ہوگا کہ جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی اور اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں حصہ لیا، سفروں پہ گئے، تبلیغ کی، تو میرے نبی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک درخت چلتا تھا جو ان کے اوپر سایہ کرتا تھا. اور کیا میں معجزے بتاؤں آپ کو کہ میرے نبی نے دریا کے پار سے ایک درخت کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا دیا. ایک یہودی میرے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم اس گو کو بلا دیتے ہو، اگر یہ گو تمہارا کلمہ جو ہے وہ پڑھ دیتی ہے، مری ہوئی ایک چھپکلی جو ہے وہ تمہارا کلمہ پڑھ دیتی ہے، تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. کنکریوں سے جو ہے وہ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. کیا اچھا، میں بعض اوقات مجھ سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو میں کئی دفعہ ہنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ چاند جو ان کے پاؤں کی دھول ہے اس کی مجال ہے کہ وہ اشارے پہ 2 ٹکڑے نہ ہو. تو یہ معجزوں میں کوئی معجزہ نہیں ہے میرے نبی کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. وہ جن کا ذکر آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں، جن کے لیے یہ تمام دنیا کی رونقیں رعنائیاں ہیں، ان کے ذکر کو، ان کے معجزات کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو وہ کچھ چند ایک معجزات ہے جو ہم نے سنے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن کئی معجزات ہیں، ایسے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں جو عیاں ہی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ناظرین گرامی، افطار کا وقت بہت قریب ہوا چاہتا ہے. گجرات، جہلم، مندی بہاؤالدین، راولپنڈی، گجرانوالا، لاہور، ان تمام مقامات میں روزہ افطار ہو چکا ہے. باقی تمام علاقوں کے لوگ، باقی تمام شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا. رحمت رمضان ٹرانسمیشن سے آج شان ہمارے ساتھ نہیں ہے، آؤٹ آف سٹی ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ ضرور جوائن کریں گے. رحمت رمضان ٹرانسمیشن سے مجھے گلفام کو اور طاہر کو اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.